नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 63 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिक हम लहा आमिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफ़ात बयान फरमाई कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनकी एक निशानी तो ये है कि वो अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ रखते हैं। नंबर 2, अपने रब की बातों पर ईमान रखते हैं। नंबर 3, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। नंबर 4, आमाल नेक करने के बावजूद उनके दिल इस बात से डर रहे होते हैं कि हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, पता नहीं हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ उस हक़ में कबूल हुए हैं या नहीं जिसकी उसकी हकीकत थी। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को बिशारत अता फरमाई कि उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। अब आज के सबक में अल्लाह ताला जो मुसलमान और ईमान वालों से मुतज़ाद फ़िरका है काफ़िर लोग, अल्लाह ताला उनके हालात बयान फरमा रहे हैं। फरमाया बल क़ुलूबुहुम, बल्कि इन काफ़रों के दिल फ़ी ग़मरतिन, बेहोशी में हैं, मिन हाज़ा, इस दीन से। हाज़ा इसमें इशारा है, मुराद इससे ये दीन इस्लाम है। बल क़ुलूबुहुम, बल्कि उन काफ़रों के दिल फ़ी ग़मरतिन, बेहोशी में हैं, मिन हाज़ा, इस दीन से। वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका, और उनके अअमालुन, काम हैं, मिन दूनि ज़ालिका, इसके अलावा भी, हम लहा आमिलून, जो वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि कुछ तो वो जो कुरान पाक ने बार बार कुफ़ार के हालात बयान फरमाए, उनमें दो चीज़ें मेन तौर पर जिक्र फरमाई जाती हैं। एक तो कुफ़र यानी इनकार, कुरान पाक का इनकार कर दिया, अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, ये काफिर कुफ़र। नंबर 2, शिरक। ये दो चीज़ें मुशरिकीन मक्का की अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र फरमाई और इसी के बारे में फरमाया कि वलहुम अअमाल मिन दूनि ज़ालिका, ये दो चीज़ें तो रहीं, इसके अलावा भी वलहुम अअमालुन, और इनके आमाल हैं, इनके काम हैं, मिन दूनि ज़ालिका, इसके अलावा भी, हम लहामिलून, जो वो कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ कुफ्र और शिरक नहीं, और भी बहुत से गंदे काम हैं। दौरे जाहिलियत में बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देना और ये वगैरह वगैरह, औरतों पर जुल्म सितम और किसी का हक दबा लेना, ये सारे मामलात, ये और कई गुनाह हैं जो वो कर रहे हैं। अब ये जो गुनाह करते करते इंसान ये समझता है कि शायद मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा अखज़ना मुत्रफ़ीहिम, हत्ता यहाँ तक के इज़ा, जब अखज़ना, हमने पकड़ा, मुत्रफ़ीहिम, इनके खुशहाल लोगों को, चाहे वो मक्का मुकरमा के मुशरिकीन हो और चाहे इससे पहले वाली कौमें हो जिन्होंने अपने नबियों को ये तबलीग करने से रोका और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करने के दरमियान रुकावट डाली। ये जो खुशहाल लोग थे, ये जो सरदार और चौधरी थे, अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा अखज़ना, यहाँ तक कि जब हमने पकड़ा, मुत्रफ़ीहिम, इनके खुशहाल लोगों को, बिल आज़ाबी, अज़ाब में, इज़ा हुम यजअरून, उसी वक़्त वो चिल्लाने लगे। क्योंकि देखिए, एक वक़्त इंसान के ऊपर आता है कि जब उसकी पकड़ आती है, अल्लाह पहले रस्सी उसकी ढीली छोड़ देते हैं। दूसरी बात यहाँ ये समझिए
کہ اللہ نے پکڑا غریبوں کو بھی تھا اور امیروں کو بھی تھا، سرداروں کو بھی اور دوسرے چھوٹے درجے والوں کو بھی، سب کو پکڑا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو خوشحال لوگ اور سردار چودھری تھے پیسے والے، ان کا ذکر کیا کہ دوسرے لوگ وہ تو پکڑے ہی جانے تھے، ان کو اپنے اوپر تکبر اور فخر و غرور تھا کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اور ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب کے اندر، اذا ہم یجأرون، اب وہ چلانے لگے، چیخے مارنے لگے۔ لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج کے دن۔ اس میں ایک اشارہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر مختلف عذابوں میں ان کو پکڑا تو اس وقت چیخیں مارنے لگے، چلانے لگے، اور ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ آخرت کا میدان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو پکڑیں گے، عذاب کے اندر پکڑیں گے، پھر وہ چیخیں ماریں، چلائیں گے، تو کوئی اعلان ہوگا، کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج کے دن، تمہارے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم منا، ہم سے، لا تنصرون، کوئی مدد نہیں لے سکو گے۔ کیا مطلب؟ کہ آج تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر تمہارے اوپر کوئی رحم آ جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری چیخیں اور چلانے کو دیکھ کر شاید کوئی رحم دلی، کچھ نہیں۔ یہ ہے انکم منا لا تنصرون، کہ بے شک تمہیں منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، کوئی مدد نہیں دی جائے گی، کوئی مدد، کوئی رحم دلی، کچھ نہیں ہوگا۔ قد کانت آیاتی، اب اللہ تعالیٰ پچھلا حوالہ دیں گے ان کی دنیا کی زندگی کا۔ قد کانت، تحقیق تھی، آیاتی، میری آیتیں، تتلا، سنائی جاتی، علیکم، تمہیں، جب میری آیتیں قرآن پاک کی تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی، فکنتم، تھے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، بھاگتے۔ ایڑیوں کے بل بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکتے تھے کہ ہم سن ہی لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنا تم نے قرآن پاک کو دور رکھا اور اتنا قرآن پاک سے بھاگتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے، بھی، اس قرآن پاک سے، سامرن، تہجرون، سامرن کا معنی جو راتوں کو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کو سامر کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی بات سمجھاتے، پچھلی قوموں کے احوال سناتے، تو سامرن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک قصہ گو سمجھ کر تہجرون، چھوڑ کے چلے جاتے، بھاگ جاتے ان سے بھی، کہ جس طرح دوسرے لوگ راتوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں جھوٹے موٹے، ایسے یہ بھی ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ تو اب قیامت کا دن ہے، عذاب نے پکڑ رکھا ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی، آیتیں سنائی جا رہی تھی، تم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بھاگ رہے تھے، تکبر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ کو سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے کچھ سوالات رکھ رہے ہیں کہ ذرا یہ سوچو، مشرکین مکہ کو ہی سامنے رکھو کہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، وہ بھاگ جاتے، تکبر کرتے اور گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پہلا یہ کیا، افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے سوچ و بچار نہیں کی بات میں؟ قولہ سے یہاں مراد اللہ کی بات ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن پاک میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ارے سوچتے تو صحیح کہ یہ کس کا کلام ہے، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا۔
لیکن ان کی جو حالت اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کر دی کہ تلاوت جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا ایڑیاں اٹھا کے بھاگ جاتے. انہوں نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا کرنا تھا؟ دوسرا سوال، ام جاءہم، یا آئی ان کے پاس، ما لم یأتی، وہ بات جو نہیں آئی تھی، آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس. یا کوئی ایسی بات نہیں آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس کبھی نہیں آئی تھی؟ ایسا بھی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ توحید ہے اور شرک کی نفی ہے، بت پرستی کی نفی ہے، اور یہ تو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پرانی یہی بات ایک چلی آ رہی، اور وہی بات آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی. کوئی نئی بات تو آئی نہیں. ام جاءہم، یا آ گئی ان کے پاس، ما لم یأتی، وہ بات جو نہیں آئی، آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس. دو سوال ہو گئے. تیسرا سوال، ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، فہم لہو منکرون، کہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو اجنبی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت انہی میں گزارا، انہوں نے ہی امانت دار، دیانت دار، امین، یہ سارے القابات مشرکین مکہ نہیں تو دیے رکھے تھے. اور یہ نبوت سے پہلے کے القابات انہی کے ہاتھوں سے، انہی کی زبان سے ملے ہوئے، اور اپنی ساری امانتیں گھروں سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر جمع کرواتے تھے، اور نبوت سے پہلے بھی جمع کرواتے رہے، نبوت کے بعد بھی جمع کرواتے رہے. 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، 13 سالہ مکہ مکرمہ کا ظلم و ستم کا دور سہا، ان کی امانتیں سنبھال کے رکھیں، اور جب اللہ کی طرف سے حکم مل گیا کہ آج مکہ مکرمہ چھوڑ دو اور مدینہ طیبہ چلے جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، آج آپ میرے گھر کے اندر رات کو سو جائیں، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، صبح ان کے حوالے امانتیں کر کے آپ بھی مدینے آ جائیں. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، فہم لہو منکرون، کہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. چوتھا سوال، ام یقولون بہ جنۃ، یا یہ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے. اب سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ان کے پاس حق، سچ آیا ہے. مراد اس سے قرآن پاک دین اسلام. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر اس سچی بات کو کارہون، برا سمجھنے والے، ان کو بری لگتی ہے سچی بات، کڑوی لگتی ہے، دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جتنے سوالات اللہ تعالیٰ نے اٹھائے، یہ ان کے منہ پہ مارنے کے لیے ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے ہو، یا کوئی نئی بات تمہارے سامنے آ گئی جو آج تک پہلے آئی نہیں، یا تم نے رسول کو نہیں پہچانا، اور سوچو تم نے اس کو دیوانہ کہہ دیا جس نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، اور تم اس کو اپنا سردار اور سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو. کچھ بھی نہیں ہے. بل جاءہم بالحق، تمہارے پاس حق آیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو برا ماننے والے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سوال کا جواب دیا، بلکہ ایک فرمائش کا جواب دیا. فرمائش یہ تھی کہ قرآن پاک ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، قرآن پاک ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، تو یا تو یہ قرآن پاک اور لے کر آؤ، یہ قرآن پاک ہمیں منظور نہیں ہے، یا پھر اس کی باتوں کو تبدیل کر دو کہ یہ ہمارے بتوں کی بھی نفی نہ کرے، ہمارے معبودوں کو بھی جھوٹا نہ کہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کی نفی نہ کرے، یہ تبدیلی کرو اس کے اندر. اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر اتباع کر لے الحق، حق بات یعنی قرآن پاک، ان کی اتباع کر لیں، ان کے کہنے کے مطابق قرآن پاک تبدیل ہو جائے، تو اہواءہم، ان کی خواہشات کے مطابق
تو نقصان کیا ہوگا؟ لفسرت السماوات والارض، آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس میں بھی فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا اور اس نے نفی کر دی، حق اور سچ کو واضح واضح کر دیا، بتا دیا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، قرآن پاک نے الگ الگ نکھار دیا۔ اگر قرآن پاک بھی ان کی خواہشات کی اتباع میں لگ جائے اور ان کے کہنے کے مطابق جو چاہتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہو جائے تو لفسرت السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، ومن فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں اس میں بھی فساد برپا ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے دی ہے ان کو بذکرہم، ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم، اور یہ لوگ اپنی نصیحت سے معرضون، اعراض کرنے والے۔ ہم نے تو قرآن پاک ان کو نصیحت بنا کر دیا ہے اور یہ نصیحت ان کو بری لگنی شروع ہو گئی، اس کو تبدیلیوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے، اس کے دشمن اور ضدی اور عداوت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے تو دی تھی ان کو نصیحت، فہم عن ذکرہم، اور یہ لوگ اپنے نصیحت سے معرضون، اعراض کرنے والے۔ اگلا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، ام تسألہم خرجن، یا آپ لیتے ہیں ان سے خرجن، وظیفہ، خرج خراج سے ہے، محصول، ٹیکس۔ یہ جو آپ تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، کیا آپ ان سے وظیفہ لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں ان سے؟ مکہ مکرمہ کے مشرکین سے تنخواہ لیتے ہیں آپ؟ فخراج ربک خیر، تیرے رب کا وظیفہ بہتر ہے، فخراج ربک، تیرے رب کا وظیفہ خیر، بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین وظیفہ دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیسے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سوال اٹھایا کہ کسی جگہ تو دیکھو کہ کمزوری کیا ان کو سمجھ آ رہی، یہ کس عقل کے دیوانے ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں نہیں ان کو دین کی بات سمجھ آ رہی؟ سارے سوالات اٹھا کر ایسی باتیں کر کے ان کے منہ پہ ماری جا رہی کہ بات کوئی بھی نہیں ہے، کیوں نہیں پھر قرآن پاک کو مانتے تم؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ تو لَتَدْعُوهُمْ، بلاتے ہیں ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پیسہ بھی کوئی نہیں لے رہے، اور پیسے کا سارا دار و مدار اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات بہترین رازق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور آپ ڈیوٹی کیا دے رہے ہیں؟ ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک یہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط لناکبون، یہ راستے سے ٹیڑھے ہو گئے، لناکبون، ٹیڑھے ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، یہ راستے پہ چلنے سے ٹیڑھے ہو گئے، سیدھے راستے کو تو سوچتے ہی نہیں۔ قرآن پاک سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو چیز سیدھا راستہ دکھاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں، تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس کی مثال آج کے زمانے میں یہ دیکھیے کہ ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر فل مکمل اندھیرا ہے، آپ لائٹ جلائیں گے تو آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی، اور آپ لائٹ کے مخالف ہو گئے، نہیں میں نے لائٹ نہیں جلانی۔ اب لائٹ جلائیں گے نہیں تو ہر طرف اندھیرا ہے، آپ کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسی طرح زمانہ جاہلیت ہے اور جاہلیت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، جب تک قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لیں گے، قرآن پاک کی لائٹ اور روشنی نہیں جلائیں گے، اندھیروں سے کیا پتہ چلے گا کس طرف جانا درست ہے؟ اور قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر راستے وہ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ لوگ نہیں مانتے بالآخرت، آخرت کو، عن الصراط لناکبون، یہ راستے سے ٹیڑھے چل رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو پکڑ لیا، ان کے اوپر 61 سالی کا عذاب آ گیا،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर दी इनके बारे में, और अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क और सब कुछ रोक दिया, यहाँ तक कि वो मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए मक्के के लोग, दरख्तों के पत्ते चबाने पर मजबूर हो गए, चमड़े को चाटने तक मजबूर हो गए। अब उनका एक वफद, उस वक़्त हज़रत अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी क़ियादत में मदीना तय्यबा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दरख्वास्त की कि ये सारा ख़ानदान तो आपका ही है ना, सारा खून तो आपका ही है, रिश्तेदार तो आपके ही हैं सारे, कुछ मैदान बदर में आपने मार दिए, कुछ ओहद में मार दिए, अब बाकी जो बचे वो कहत साली में फंस गए। आप दरख्वास्त है आपसे तो आप दुआ कर दें अल्लाह ताला से कहत साली दूर हो जाए। कैसे मासूम बन के आ गए अब, हालांकि पक्के दुश्मन, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, आपने हाथ उठा दी और दुआ फरमा दी, अल्लाह ने कहत साली दूर फरमा दी। अल्लाह क्या तो कह रहे हैं, वलौ रहिमनाहुम, अगर हम रहम कर दें उन पर, वकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, और हम दूर कर दें उनसे वो जो तकलीफ उनको पहुंची है, तो ललज्जू फी तुग़यानिहिम, तो बराबर लगे रहेंगे फी तुग़यानिहिम, अपनी शरारतों में, यामहून, बहके हुए। इनकी हालत ये है कि पकड़ दकड़ के बावजूद भी इनको नसीहत नहीं मिलती कि तौबा की तरफ तवज्जो कर लें। वलौ रहिमनाहुम, अगर हम इन पर रहम कर दें, वकशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन, और हम दूर कर दें इनसे वो जो तकलीफ इनको पहुंची, ललज्जू फी तुग़यानिहिम, तो फिर भी बराबर लगे रहेंगे अपनी शरारतबाजी में, यामहून, जिसमें ये बहके हुए। वलक़द अख़ज़नाहुम, अलबत्ता तहकीक हमने पकड़ा उनको, बिल आज़ाबी, एक अज़ाब में, फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम, फिर नहीं आजिज़ी की इन्होंने अपने रब के सामने, वमा यतज़र्रऊन, और ना ये गिड़गिड़ाए। ऐसे कोई पत्थर दिल लोग थे ये कि अल्लाह की पकड़ के बावजूद भी कोई आजिज़ी नहीं की, कोई गिड़गिड़ाए नहीं अल्लाह के सामने, कोई रोए नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, वक्ती तौर पर तो तुमसे कहत साली दूर हो गई, लेकिन हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम, यहाँ तक कि जब हम खोल देंगे, अलैहिम, इन पर, बाबन, एक दरवाज़ा, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, सख्त अज़ाब वाला, ज़ा का माना वाला, सख्त अज़ाब वाला दरवाज़ा हम इन पर खोल देंगे, इज़ा हुम फ़ीही मुबलिसून, उस वक़्त ये नाउम्मीद होकर पड़ेंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे। और वो दरवाज़ा कब खुलेगा? मौत के वक़्त। जैसे ही मौत आएगी, अज़ाब आकर पकड़ेगा, उसको नाउमीदी, कुछ भी नहीं कर सकते उस वक्त। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में तो हमने छोड़ दिया, लेकिन आखिरत में और मौत के वक़्त और आलम बरज़ख कब्र के अंदर जब हम इनको पकड़ेंगे और अज़ाब के दरवाजे इन पर खोले जाएंगे, इज़ा हम फ़ीहि मुबलिसून, उस वक़्त ये नाउम्मीद हो जाएंगे। अब ये देखिए कि यहाँ से हमारे लिए क्या सबक मिला सारी आयात से, कि अल्लाह ताला ने हालात बयान किए हैं मुशरिकीन मक्का का। कुरान पाक से दूरी थी, कुरान पाक के करीब नहीं आते थे, इसलिए फिसल गए और राह रास्त से दूर चले गए। आज का मुसलमान भी अगर कुरान पाक से दूर रहेगा तो रास्ता कैसे हासिल करेगा? इसलिए अगर खुश नसीबी चाहते हैं, अगर दुनिया में अमन व सुकून चाहते हैं, और तो कुरान पाक से रहनुमाई हासिल कर लें, कुरान पाक के करीब आ जाएं, कुरान पाक को पढ़ लें, कुरान पाक को समझ लें। जब कुरान पाक को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर कुरान पाक रास्ता दिखाएगा, रोशनियाँ देगा, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया भी कामयाब, आलम बरज़ख भी कामयाब, आलम आखरत भी कामयाब, और कुरान पाक के साये रहमत में अल्लाह ताला हम सब को जन्नत के अंदर जगह अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।